وہ ابھی 14 برس کی تھی کہ ہر دوسرے تیسرے دن اس کی آنکھوں میں یہ سپنا آ کے اسے جگا دیتا کہ وہ دلہن بنی ہار شنگار کر کے سہاگ کی سیج پر بیٹھی ہے۔ دروازے کا ایک پٹ کھلتا ہے، اس کا خوبرو دولہا دروازے کا لاک لگا کر اس کے پہلو میں آ بیٹھتا ہے اور اسے منہ دکھائی کی رقم دیتا ہے، پھر اپنی شیروانی اتار کر بڑے محبت بھرے انداز میں اپنی دلہن شائستہ کو کہتا ہے کہ وہ اپنا لباس تبدیل کر لے، لیکن شرم سے شائستہ کا اس کے جسم کا پورا لہو اس کی گالوں میں آ جاتا ہے۔ کنکھیوں سے اپنے شوہر کو دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیتی ہے۔ اس کا دولہا جسے شاید خدا نے شائستہ سے بھی زیادہ حسن دیا تھا، بڑی محبت سے شائستہ کے یاقوتی ہونٹ پکڑ کر کہتا ہے کہ لباس تبدیل نہیں کرنا تو سو جاؤ، رات جس وقت بھی دل کرے مجھے جگا لینا۔ آصف اٹھنے لگتا ہے کہ شائستہ فرتے جذبات سے دولہے کو بھرپور طریقے سے اپنے باہوں میں جکڑ لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شائستہ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے اور یہی سپنا کرچیاں بن کر اس کی آنکھوں میں لہو بن کر نکل آتا ہے۔ شائستہ یہی رنگین سپنا شائستہ کے دل کا روگ بن گیا ہے۔ شائستہ نے کئی بار فیصلہ کیا کہ وہ رات جاگ کر گزارے، لیکن رات کے کسی نہ کسی پہر آنکھ لگ جاتی تو یہ سپنا اس کی آنکھوں میں آ جاتا۔ شائستہ کا ایک بڑا بھائی یونیورسٹی میں زیر تعلیم، بڑی بہن بیاہی ہوئی 2 بچوں کی ماں، شائستہ کا باپ سیٹھ کریم 1 کروڑ پتی شخص، اولاد سے زیادہ جسے اپنی بیوی عیشت سے زیادہ پیار ہے۔ سیٹھ کریم اس قدر بے جھجک کہ دوپہر کو گھر آتے ہی کھانا کھا کر اپنی بیوی عشرت کو اپنے کمرے میں بلا لیتا ہے۔ شائستہ کے دل میں اکثر خیال آتا ہے کہ جب ماں باپ ایک ہی بیڈ روم میں پوری رات اکٹھے سو جاتے ہیں تو پھر دونوں دوپہر کو کیوں کمرہ بند کر لیتے ہیں۔ ایک بار تو کسی مہمان کی آمد پر شائستہ بے خیالی میں ان کے کمرے میں چلی گئی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ماں باپ دونوں بے لباس ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے تھے۔ یہ ان کی مدہوشی تھی کہ وہ شائستہ کو نہ دیکھ سکے۔ جب وقت اپنی رفتار پوری کر چکا، شائستہ نے گریجویشن کر لی، بھائی نے بھی باپ کا کاروبار سنبھال لیا، تو شائستہ کو گھر سے رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور ایک دن شائستہ دلہن بنی اپنے سسرال پہنچ گئی۔ آج شادی سے زیادہ شائستہ کو اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی اپنے اس سپنے سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر بھولے سے وہ سپنا آ بھی گیا تو وہ سپنا ٹوٹتے ہی اپنے شوہر سے لپٹ جایا کرے گی۔ آج شائستہ دلہن بنی سیج پر بیٹھی تھی، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ اس کا خوبرو دولہا آصف داخل ہوا۔ شائستہ نے گھونگھٹ کی آڑ سے اسے دیکھا اور اس کا حسن دیکھ کر دیوانی ہو گئی۔ ابھی آصف نے شائستہ کو منہ دکھائی کے لیے رقم نکالی ہی تھی کہ شائستہ کے جذبات میں کیا آگ لگی کہ وہ آصف سے لپٹ گئی۔ سیج سے اترتے ہی آصف کی جوتی اتاری، اس کے پاؤں چومنے لگی۔ آصف کا دل خوشی سے بھر گیا، لیکن وہ اس سوچ میں گم ہو گیا
کہ اس کے چہرے میں ایسا کیسا جادو ہے کہ دلہن اسے دیکھتے ہی دیوانی ہو گئی ہے۔ شائستہ نے آصف کی شیروانی، اپنے عروسی جوڑے، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے اتارا، اور پھر ساری رات دونوں میں سے کسی نے کسی سے کوئی بات نہ کی، سب باتیں ہاتھوں اور سانسوں سے ہوتی رہیں۔ آصف سہاگ رات کی پہلی رات ہی سے شائستہ کے عشق اس کے جسم کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ولیمے کے اگلے دن آصف شائستہ کو لے کر برفانی پہاڑوں پر بنے ایک بڑے ہوٹل میں پہنچ گیا ہنی مون منانے۔ شدید سردی میں دونوں ایک دوسرے کو اپنی جسم کی تپش دیتے تو انہیں سکون ملتا۔ چند راتیں گزارنے کے بعد آج دونوں اپنی آنکھوں سے اترنے والا خمار لے کر اپنے عالی شان کوٹھی کے بیڈ روم میں پہنچے کہ آصف کو اپنی کنسٹرکشن کمپنی کے مینیجر کی کال آ گئی۔ مینیجر نے بتایا کہ رات کو تمام بلڈرز کی میٹنگ ہے اور آپ کا آنا بہت ضروری ہے۔ شام کو آصف تیار ہو کر بیڈ روم سے نیچے آ رہا تھا کہ شائستہ کی آواز آئی کہ آصف آپ کا موبائل، اور ساتھ ہی شائستہ کا پاؤں پھسلا۔ آصف اسے پکڑتے پکڑتے ہی رہ گیا اور شائستہ گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں ایک دم کوہرام مچ گیا۔ آصف، سیٹھ کریم، عشرت ایمرجنسی کے باہر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ یہ شہر کا سب سے بڑا ہسپتال تھا اور کینسر ہاسپٹل کے نام سے مشہور تھا۔ سیٹھ کریم نے بڑے دعوے سے اپنے بیٹے کو بتایا کہ فکر نہ کرو، یہاں کا پروفیسر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ میرا بچپن کا دوست ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہاسپٹل کی سٹاف آئی اور بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہے۔ آصف سب کچھ چھوڑ کر بھاگا، ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا تو شائستہ کی سہیلی کرن، جس سے شائستہ کی شادی میں بھرپور شرکت کی تھی، آصف کو دیکھتے ہی پہچان گئی اور اپنا تعارف کرایا کہ میں شائستہ کی سہیلی ہوں۔ بس ہمارے گروپس، وہ آرٹس میں تھی اور میں میڈیکل میں تھی، لیکن دوستی اس لیے زیادہ تھی کہ میں درمیانے گھرانے کی لڑکی تھی۔ شائستہ ہی مجھے گھر سے لیتی تھی اور مجھے ڈراپ کرتی تھی۔ ڈاکٹر کرن شائستہ کو اپنی کہانی سنا رہی تھی کہ آصف نے پریشانی کے عالم میں آخر پوچھ ہی لیا کہ میری شائستہ کو کوئی گہری چوٹ تو نہیں لگی۔ کرن نے بتایا کہ میں نے شائستہ کی سب رپورٹس ایمرجنسی طور پر کرائی ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ شائستہ کو اندرونی طور پر کوئی گہری چوٹ لگی ہے۔ آصف یکدم چیخنے لگا، پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا کہ میری شائستہ کی زندگی کو کوئی خطرہ تو نہیں۔ کرن نے بتایا کہ اسے کوئی بیرونی چوٹ نہیں لگی۔ باقی میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی۔ کینسر کا ایک ضروری ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا سیمپل لیبارٹری میں بھیج دیا ہے۔ اب خدا کرے کہ 7 دن کے بعد آصف نے بے ساختگی میں ڈاکٹر کرن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تو ڈاکٹر کرن نے مسکرا کر اسے کہا کہ اب آپ کی بیوی، میری سہیلی، 7 دن ایمرجنسی میں رہے گی جب تک اس کی رپورٹ نہیں آتی۔ عامر پریشانی کے عالم میں باہر نکل گیا۔ شائستہ پرائیویٹ روم میں شفٹ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کرن کے روم میں آئی۔ شائستہ کو کرن کو دیکھتے ہی کہ میری کرن، اور شائستہ نے کرن کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ کرن نے اشارے سے بیڈ پر بٹھا دیا اور کرن سے مخاطب ہو کر بولی کہ میری جان، تمہارے آخری ٹیسٹ کی رپورٹ بھی آ گئی ہے۔ شائستہ یکدم چیخی اور کرن سے کہنے لگی کہ دیکھو، تم ڈاکٹر بعد میں اور میری سہیلی پہلے ہو۔
تمہیں میرے سر کی قسم، اگر میری رپورٹ میں میری موت کی خبر بھی ہے تو مجھے بتانا، اس لیے کہ آصف میرا شوہر میری زندگی کی طرف آنے والے کسی صدمے کی خبر نہیں سہ سکے گا۔ کرن بولی تو پھر سنو، تمہیں یہ خبر سنانے کی مجھ میں بھی ہمت نہیں اور نہ ہی طاقت رکھتی ہوں، لیکن ڈاکٹری کا پیشہ ہی ایسا ہے کہ پیشنٹ کو اس کی بیماری بتانی پڑتی ہے۔ تو جس رپورٹ میں آیا ہے کہ تمہیں بلڈ کینسر ہے۔ اتنی بڑی خبر سننے کے بعد بھی شائستہ کے چہرے کا کوئی رنگ نہ بدلا اور کرن سے کہنے لگی کہ بس یہ خبر مجھ تک ہی رہنے دو، کیونکہ یہ خبر تم سے پہلے مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ کرن چیخی کہ تم کو یہ خبر کس نے سنائی؟ شائستہ بولی کہ میں اپنے آصف کے انتظار میں بے قراری کے عالم میں روم کے دروازہ پر گئی، دروازہ کھولا تو مجھے تمہارے سفید بالوں والے پروفیسر صاحب کی آواز آئی کہ سٹاف میڈم شائستہ کی رپورٹ کوئی ہاتھ نہ لگائے، وہ میرے دوست سیٹھ کریم کی بیٹی ہے، یہ خبر اس سے میں خود سناؤں گا۔ کرن بولی میں نے کتنی بڑی غلطی کی، میں تمہاری سہیلی ہونے کی وجہ سے یہ فائل پروفیسر رنداوا کی اجازت کے بغیر لے آئی۔ کرن تیزی سے باہر نکل گئی۔ شائستہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور زیر لب بولی، جا شائستہ، ایک دولہا شادی سے پہلے آتا تھا اور تیرا سپنا توڑ کے چلا جاتا تھا۔ قسمت نے یہ دولہا دیا ہے جس کو اپنی آنکھیں بند کر کے تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ شائستہ اٹھنے لگی کہ آصف داخل ہو گیا اور شائستہ کو سینے سے لگا کر بلک بلک کر رونے لگا اور چیخنے لگا کہ شائستہ، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر کرن ایک ڈاکٹر ہے، خدا نہیں۔ اس سے مجھے جو تمہاری رپورٹ سنائی ہے میں اس پہ یقین نہیں کرتا۔ میں اپنا سب کچھ بیچ دوں گا لیکن تمہاری زندگی کو بچا لوں گا۔ اگر تم کو کچھ ہونے سے پہلے مجھے موت نہ آئی تو سمجھ لینا کہ میں تم سے عشق نہیں کرتا تھا۔ میں اپنی شہرت کاٹ دوں گا کہ یک دم پروفیسر رنداوا کی آواز گونجی۔ پروفیسر رنداوا، سیٹھ کریم، عشرت بی بی داخل ہوئے۔ ڈاکٹر رنداوا نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور بولا کہ یہ دنیا کا پہلا شوہر ہے جو بیوی کو نئی زندگی ملنے پر اپنی شہرت کاٹنے کا اعلان کر رہا ہے۔ شائستہ آگے بڑھ کر بولی تو پروفیسر صاحب، ڈاکٹر کرن نے جو رپورٹ، پروفیسر بولا، پگلی بیٹی، وہ تمہاری ہم عمر ہم نام ایک لڑکی تھی جس کی رپورٹ ڈاکٹر کرن نے تمہیں سنا کر تمہاری جان نکالنے کی کوشش کی۔ تمہاری جان کے صدقے ڈاکٹر رنداوا اسے بھی خدا کی طاقت سے بچا لے گا۔ سیٹھ کریم کچھ سنتے ہی بھاگا اور اپنی بیگم عشرت کو سینے سے لگا لیا۔ ڈاکٹر رنداوا آگے بڑھ کر آصف سے مخاطب ہوا کہ اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر بھی تم شرم نہیں کھا رہے؟ آگے بڑھو اور اپنی بیوی کو سینے سے لگا لو۔ اور سنو، اس ہسپتال کا قانون ہے کہ جو میرا پیشنٹ بچ جائے، اگر ان میں سے کوئی میاں بیوی ہوں تو تم دولہا بنو گے اور تمہاری بیگم عروسی جوڑا پہن کر اس ہسپتال سے رخصت ہوگی۔ خدا حافظ۔